عدالت کا بینچ نہیں تو کبھی نیب نہیں۔ بشرا بی بی کی جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی۔ اگر نہیں لانا عمران خان صاحب کو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو عمران خان صاحب کو یہ کہا نہیں جناب ہم تو آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ایک بات کیا کریں۔ کبھی بھی نہیں فوج نے برداشت کیا اس چیز کو۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں سیاستدانوں کے بعد اب ججز کے۔ کو وارنٹ ایک قانونی ریٹ ہے جس کا مطلب ہے کس اختیار سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین 190 ملین پاؤنڈ کیس اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں ہے، اور اس وقت جو ٹائم لائن ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائم لائن کے حساب سے یہ بڑا دلچسپ ہو گیا، کبھی عدالت کا بینچ نہیں تو کبھی نیب نہیں۔ آج کل اس کی صورتحال کیا، ذرا میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ 17 جنوری 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوئی۔ اپریل میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا کیس دائر کیا گیا، اور اعتراضات ختم ہو کر کیس 15 مئی کے لیے مقرر ہوا۔ 15 مئی سزا معطلی درخواست پر نیب کو نوٹس ہوئے، اور 5 جون نیب نے وقت مانگ لیا۔ اب آ گئی 11 جون، بینچ دستیاب نہیں تھا۔ 26 جون نیب کے نئے پروسیکیوٹر نے 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ 26 ستمبر نیب کے پروسیکیوٹر کی صحت خراب تھی۔ 16 اکتوبر بینچ دستیاب نہیں تھا، بینچ سپریم کورٹ کی تقریب میں چلا گیا۔ 4 نومبر بشرا بی بی کی جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی، جو آج 15 دسمبر تک سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ ناظرین عوام عمران خان کو کیوں دیکھتی ہے؟ اگر نہیں لانا عمران خان صاحب کو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، یعنی ان کے خلاف کیسز ہیں، باقی کیسز میں تو ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، یہ کیس رہ گیا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں ان پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ عوام کیوں دیکھتی ہے؟ یہ جو سلسلے بنائے جا رہے ہیں نا، کبھی نیب نہیں، کبھی ہم نہیں، کبھی تم نہیں، کبھی بینچ دستیاب نہیں، یہ اس طریقے سے اگر اس کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ڈیفینیٹلی لوگ یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی یہ جو تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی وجوہات پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اس عدالتی نظام کو، تو مجھے ناظرین اس وقت جسٹس اطہر من اللہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب وہ نیب کی ترامیم کے بارے میں کیس چل رہا تھا، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ جو ہو رہا تھا سارا سلسلہ، تو عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ تو بدقسمتی سے جیل میں ہیں، اور ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جس پہ عمران خان صاحب نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا کہ نہیں جناب ہم تو آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین جب ججز حضرات اس طرح کی باتیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر عوام کی تو امیدیں بن جاتی ہیں نا، لوگوں کی تو پھر نظریں آ جاتی ہیں۔ تو پھر خیال رکھنا چاہیے ججز کو بھی بات کرتے وقت، اور سیاسی لیڈروں کو بھی۔ اگر سیاسی لیڈروں کی بات آتی ہے تو خواجہ آصف صاحب زندہ باد ہیں۔ اعزاز سید کے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل میں اور دماغ میں جو بات آتی ہے وہ تو میں کہہ دیتا ہوں، بعد میں میرے دوست حضرات اور باقی رفقائے کار مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، اور گزشتہ 2-2.5 سال سے یہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور بہت اچھا نظام ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ نظام بہت اچھا چلے گا۔ خواجہ صاحب یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ایک بات کیا کریں۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو نظام اس وقت بہتر چل رہا ہے۔ اس میں اگر عمران خان صاحب کا وہ جو کیسز ہیں یا ان کو نکال لیا جائے تو نظام بہتر چل رہا ہے، لیکن نظام بہتر چلنے میں صرف آپ اپنی گورنمنٹ کی بات نہ کریں، اس نظام کو بہتر چلانے میں فیلڈ مارشل کا بہت اچھا کردار ہے، اور وہ نظام کو بہت اچھا لے کر چل رہے ہیں۔ ہر جگہ جا رہے ہیں، وہ ہر جگہ جا کر دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور ملک کی سلامتی کے لیے تو وہ ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ ناظرین سینئر جرنلسٹ ایاز امیر صاحب کا کہنا ہے کہ باجوہ گاڈ فادر تھے جنرل فیض کے۔ جنرل باجوہ خود تو چلے گئے لیکن فیض کو رگڑا لگا گئے۔ اچھا اب وہ تو خود جو تاریخ کے سایوں میں گم ہو گئے ہیں، لیکن آگے کون آیا؟ آگے آ گیا جنرل فیض، اور جنرل فیض کو بھی یہ چاہیے تھا اس وقت، سمجھدار ہوتے ہیں، جنرل ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے، ان کو نہیں کھیلنا چاہیے تھا باجوہ صاحب کے ہاتھوں میں، لیکن وہ کھیلے۔ لیکن خود کچھ ایسی باتیں بھی ثابت ہو چکی ہوئی ہیں کہ سیاست میں انوالو ہونا، کاروباروں میں انوالو ہونا، اور جب یہ دیکھتی ہے کہ نظام اگر اس طرح کو ہمارے اندر بھی کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو قرار واقعی سزا دیتی ہے، جو جیسا کہ آج ہوا۔ ایاز امیر صاحب مزید کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ عمران خان انہیں ایکسٹینشن دے دیں، لیکن وہ نہیں ملی۔ عمران خان کے جانے کے بعد پھر شریفوں کے ہاتھ میں یہ جو گیم آ گئی، اور رجیم چینج کے ساتھ بادل نخواستہ
پھر شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا پڑا. لیکن اس میں حقیقت کی بات جو یہ ہے کہ باجوہ صاحب مزید چاہتے تھے کہ مجھے مزید ایکسٹینشن مل جائے، لیکن گیم کچھ کی کچھ ہو گئی اور پھر ان کو نہ مل سکی. پھر انہیں بھی سائیڈ لائن ہونا پڑا. ریٹائرمنٹ ان کی قریب تھی اور ریٹائر ہو گئے. ناظرین، اب بات کرتے ہیں سیاستدانوں کے بعد اب ججز کے. کو وارنٹو. اب کو وارنٹو ہوتا کیا ہے؟ کو وارنٹو ایک قانونی ریٹ ہے جس کا مطلب ہے کس اختیار سے، اور عدالت اس بندے کے خلاف اختیار رکھتی ہے اس سے یہ پوچھنے کا یا اس کو چیلنج کرنے کا کہ آپ نے یہ اختیار سرکاری کیسے رکھا ہو. ناظرین، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے جعلی ڈگری پر جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف کو وارنٹو درخواست کی سماعت کے لیے منظور کی اور انہیں آج عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا. مارچ 2009 میں ججوں کی بحالی کے بعد اعلیٰ عدلیہ نے آرٹیکل 184 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت کو وارنٹو اختیار استعمال کرتے ہوئے درجنوں ارکان پارلیمنٹ، 2 وزیر اعظم، 2 چیئرمین نیب اور متعدد سرکاری افسران جعلی ڈگری، دوہری شہریت اور اثاثے ظاہر نہ کرنے پر فارغ کر دیے تھے. سینئر وکلاء متفق ہیں کہ کو وارنٹو کے ارکان پارلیمنٹ کے خلاف استعمال نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا، نشانہ نون لیگ اور پی پی بنے. ناظرین، سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ کو وارنٹو پہلے تو سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا اور واقعی اس پہ بڑی تحقیقات ہوتی رہی اور پھر ان کو نکالا گیا. آج وہی سیاستدان یہی کو وارنٹو آج ججز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا ناظرین، وقت ایک سا رہتا نہیں. ناظرین، مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ الفتیں، چاہتیں، محبتیں، کچھ بھی تو یہاں رہتا نہیں. آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا، یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا. تو دور آ گیا نا جی، پھر وہی کو وارنٹو اب ججز کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. اچھا، اب ججز بھی اگر توجہ کریں نا، اگر یہ دیکھیں عدلیہ ساری سے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ججز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں صحیح فیصلے کرنے ہیں، ہمیں فیکٹ پہ مبنی فیصلے کرنے ہیں، ہمیں کوئی پریشر کے ساتھ فیصلے نہیں کرنے. جیسا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پاس آ کر مجھے پریشرائز کرتے تھے جنرل فیض کہ آپ یہ کام آپ کو ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. پھر مجھے ہماری مجبوری تھی تو، لیکن یہ مجبوریاں نہیں ہونی چاہیے، فیصلے خود ہونے چاہیے اور فیکٹ کی بنیاد پر ہونے چاہیے. ناظرین، جسٹس طارق جہانگیری آج عدالت میں خود پیش ہو رہے ہیں اور جو وکلاء ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کو وارنٹو درخواست کی قابل سماعت ہونے پر اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو آرٹیکل 209 غیر ضروری ہو جائے گا، جس کے تحت صرف سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. ناظرین، وکلاء نے ٹھیک کہا کہ آرٹیکل 209 اس وقت غیر مؤثر ہو جاتا ہے کہ صرف اس کو سننا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس کو نہیں سنتی تو اگر عدالت میں سنا جاتا ہے تو پھر آرٹیکل 209 جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے. ناظرین، عدل ایک ایسا نظام ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے کہ اللہ سب سے بڑے عادل ہیں، اور اگر عدل نہیں تو پھر اس طرح کے کو وارنٹو تو آتے رہیں گے، سب کی باری لگتی رہے گی. ناظرین، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.